بہت سارے دوست کہتے بھی ہیں، عزیز کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز میں توجہ نہیں رہتی، اللہ اکبر کیا، کوئی پیسے گن رہا ہے، کوئی مال، کوئی گاڑی، کوئی فلاں، کوئی جھگڑا، کوئی شاعر حضرات ردیف و قافیہ میں لگے ہوتے ہیں، ایک مصرع بن گیا دوسرا وہ نماز میں مناتے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیں اصول یہ ہے کہ اللہ کو اللہ سے مانگے، درد و عالم مرا عزیز توئی، کیا خوب فرمایا مسیح اسلام نے۔ اے اس دنیا میں میرا عزیز تو میرے پیارا تو اللہ ہی ہے، وانچہ می خواہم از تو نیز توئی، اے اللہ میں تجھ سے ہی تجھ کو مانگتا ہوں۔ تو ہمیشہ اللہ کو اللہ سے مانگیں، پہلی تو بات یہ ہے۔ میں اکثر مجالس میں کہتا بھی ہوں کہ جو شخص، یہ میرا دعویٰ ہے، اور یا یوں کہہ لیں کہ یہ لفظ شاید بڑا ہو، یا یوں کہہ لیں کہ میری نصیحت بھی ہے، ہمارے بزرگوں کی ہے، کہ جو نماز تہجد میں 40 دن تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرتا ہے، اس کو نماز میں توجہ اور قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ روایت میں ایک دن کتاب کوئی رسالہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک عجیب چیز، اور مجھے بڑا سکون ہوا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ منشی ظفر احمد صاحب صحابی ہیں مسیح اسلام کے، یہ نوجوان اس وقت مسیح اسلام کہتے ہیں کہ حضور بیٹھے بڑی علمی گفتگو فرما رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے انڈیا سے مختلف شہروں میں آئے، حضور خطاب فرما رہے تھے، کہتے ہیں دائیں طرف میں بھی بیٹھا، اس وقت نوجوان تھے۔ منشی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے نماز کا ذکر بھی کیا، یہ میں نے اس رسالے میں پڑھا ہے، ان کی روایت میں بھی ہے، ان کی روایت الگ چھپی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ حضور نماز کا ذکر کر رہے ہیں بار بار، ہمارا حال کوئی ہے نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی، حضور نے اپنا خطاب چھوڑ کے میری طرف مڑ کے دیکھا، میاں نماز میں اگر ایاک نعبد و یہ نوافل میں یعنی مراد تھی اور حضور کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرو گے تو توجہ پیدا ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے پھر اپنا خطاب جاری رکھا۔ وہ کہتے میں گھبرا گیا، پہلے تو کہ حضور کو کس نے بتا دیا کہ میں یہ سوچ بھی رہا ہوں۔ اور حقیقت ہے کہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی علاج موجود ہے، یہ علاج ہے، کرنے والے تو کوئی ہو، بیماری ہے تو طبیب بھی ہے، علاج بھی ہے، اور وہ یہی ہے۔ اگر ایک آدمی ساری رات سویا رہتا ہے اور ایک رات بھی کبھی اٹھتا ہی نہیں ہے، سوائے رات دن اس کو اپنے کام کے اور کچھ سوچتا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کام کاج جو ہے وہ نماز میں آتا ہے۔ لیکن جو رات کو اٹھتا اور خدا ایاک نعبد کا مطلب یہ ہوا، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، خود اللہ تعالیٰ نے علاج، آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے علاج اس کے اندر رکھ دیا ہے، جو سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہے، اور حکم ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ من لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اب اس کی بات حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو یہ ہے، اس کی سمجھ آ گئی۔ اب جو ساری 4 رکعتیں وہ اور جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، فرائض ہیں، ان میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے انسان کہ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ توجہ خراب ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوا، خصوصاً میں نے بتایا کہ تہجد میں اٹھ کے رات کو، اے اللہ میں تیرے آستانے پر آتا تو ہوں، مگر میرے ذہن کے حال، دل کے حال دیکھتا ہے، بکھر بکھر جاتے ہیں خیالات۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خود فرما دیا، اللہ تیری مدد کے بغیر تو بات نہیں بنتی۔ یہ ہے علاج۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر 40 دن تک یہ مجاہدہ کرتے ہیں، اس وقت 41ویں دن آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی نماز میں ایک فرق آ گیا ہے، ایک طاقت آ گئی ہے، ایک قوت آ گئی ہے. اب بکھرتے نہیں ہیں، یعنی وہ اوراق پریشاں یا خواب پریشاں کی طرح بکھرے ہوئے کی طرح نہیں. اب سمٹ آئے. اور پھر ہر رکعت میں یہ دعا، اے میرے اللہ میں تیرے آستانے پر آ گیا ہوں، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن میرا حال کوئی نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سکھا دیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کلام کیسا ہے، یعنی ایک نعمت دی ہے، اس کے حصول کا طریق بھی بتا دیا ہے. اور اس کو جب آپ انسان ہر رکعت میں کرتا ہے بار بار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسمان پر خدا ہماری بات کو جو ہمارے دل میں رہتا ہے، ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب جو خدا ہے، ہماری بات نہیں سنے گا، جو خود فرمایا کہ ہم پکارنے والی کی پکار کو سنتے ہیں. اس لیے وہاں سے می خواہم استو نیست ہوئی، اللہ سے اللہ کو مانگیں. پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی نماز میں ایک لطافت، ایک مٹھاس، ایک رانائی، ایک خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے. پھر جب بکھرے آپ پھر اسی پہ قائم ہو جائیں. میرے اللہ میں نے آج نماز پڑھی ہے، حال کوئی نہیں ہے. آگے ابھی چلتا ہے، اب ختم نہیں ہوئی بات. ایاک نعبد کے بعد ہمیں کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ تم کہتے جاؤ اہدنا الصراط المستقیم. یہ اس سے بھی اور بڑھ گئی ہے. جیسے سیڑھیاں آپ نہیں چڑھتے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ موو کر رہے ہیں. اسی لیے تصوف میں لفظ سلوک بولتے ہیں. سلوک کے معنی چلنا. اتنا پیارا لفظ کسی نے رکھا ہے، کمال کی ہے جس شخص نے بھی یہ رکھا ہے. سلوک ہے، یعنی اب ایک سٹیپ آپ قرب الہی، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا، لیکن کن کا؟ انعمت علیہم. قرآن کریم میں اس وضاحت فرما دی، سورہ نساء میں موجود ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ خدا نے جن پہ انعام کیا وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں. تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا جو صلحاء ہیں، جو اتقیاء ہیں، جو کتب گزرے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ، چونکہ سورہ نساء کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے. اور آپ یقینی بات ہے کہ یہ نہیں مانگ رہے کہ جس طرح اللہ تو نے ان کو روٹی دی تھی، کپڑا دیا تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہے. بلکہ یہاں جو نعمت مانگ رہے ہیں وہ روحانی نعمتیں مانگ رہے ہیں. یعنی ایک سٹیپ آگے، پھر ایک سٹیپ آگے. اب سوال یہ ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ ان صلحاء اور اتقیاء اور اقطاب جو اتقیاء گزرے ہیں ان کا طریق، ان راستے پر آپ کو اللہ تعالیٰ لا کھڑا کرتا ہے، ان کی ظاہر ہے ان کی نمازیں کیسے تھی. آپ کی نماز سنور گئی. آپ کی نماز اب صالحین کی طرح ہے، اب اتقیاء کی طرح ہے، اب صلحاء کی طرح ہے، یہاں تک کہ انبیاء کی طرح ہے. میں حضرت راجی صاحب کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں 2 سال، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یعنی یوں لگتا تھا بغیر دعوی نبوت کے جیسے کوئی نبی ہے. ہاں جناب نے بھی فرمایا نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اب اہدنا الصراط المستقیم میں یہ بات آئی، اس پہ تکرار رکھیں. ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر کہیں میرے اللہ میری پچھلی رکعت دا یہ حال گزرا ہے، میری دوسری رکعت بھی خراب ہو رہی ہے. پھر وہی یا کرنا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نوافل میں زیادہ ہوتا ہے، چونکہ دیر تک جس طرح بچہ جو ہے اپنے ماں سے لپٹ جاتا ہے، آخر ماں اس کو دودھ دیتی ہے. چھوٹے بچے کی ایک چیخ جو ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیتی ہے، یہ یقین رکھیں، ہر شخص جانتا ہے.
میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ کوئی کام بھی کر رہی ہے، ہاں آٹا بھی گوندھ رہی ہے، ہاتھ صاف کر کے دوڑے گی، پہلے اس کو اٹھا کے اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگائے گی۔ وہ خدا جس نے ماں کروڑہا ماؤں کے دلوں کو بنایا ہے، وہ ہماری کسی بات کو نہیں مانے گا؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ پھر ہم اس وقت کوئی مادی چیز، اگرچہ مادی چیز ہم مانگتے ہیں، اس کے فضلوں کو، رزق بھی مانگتے ہیں فلاں چیز، لیکن یہاں نماز کی بات ہے، عبادت، چونکہ ایاک نعبد فرمایا، ہمیں سکھایا۔ پھر ایک یہ بھی اللہ کو میں تو اکثر کہتا کہ حضور آپ نے خود سکھائی ہے، یہ نعمت آپ نے دی ہے، اور سبع من المثانی فرمایا قرآن کریم میں، ہم نے 7 آیتیں تمہیں عطا کی ہیں، اور بالکل صحیح، فاتحۃ الکتاب اس کا نام رکھا ہے، 11 نام ہے حدیثوں میں اس کے آتے ہیں، وہ الگ بحث ہے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ اصل یہ ہے کہ ایاک نعبد میں جو عبادت کا، تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ رات کو اٹھیں، اور یہی عمر ہے، بڑھاپے میں کیا، شوگر ہو گئی، بیماری ہو گیا، فلاں ہو گیا، جوانی میں انسان میں طاقت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے، بعض کا پاؤں سوج جاتے تھے، آپ حدیثوں پہ جانتے ہیں، اتنی لمبی وہ اقامت۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات دیر تک اسی عبادت کیا کر۔ یہ سب عبادتیں ہیں، دیکھیں، یعنی نماز ہے وہ بھی۔ اب جب اس طرح آپ کریں گے، یقین سمجھیے کہ آپ کی نماز میں ایک قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ میں ایک استغراق پیدا ہو جائے گا۔ استغراق یہ ہے کہ اللہ میں ڈوبے رہنا، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، وہ قلب چلا جاتا مسجد سے، لیکن اس کا دل مسجد میں رہتا ہے۔ یہ ہے استغراق کی کیفیت۔ گاڑی چلاتا ہے، دل وہیں ہے، یہ دعا کرتا رہتا ہے۔ اگلے دن ایک دوست نے واٹس ایپ پر، مجھے معلوم نہیں کہ یہ اس کا وہ کیا ماخذ کیا تھا، مجھے ایسے دوست بھیجواتے رہتے ہیں، مجھے بڑا مزہ آیا۔ کہنے لگے، وہ بات سے بات نکلتی ہے، کہنے لگے احمد بن حنبل جو حنبلی فرقہ اس کے فقہ کے بانی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آپ سب مسلمان جانتے ہیں، وہ ایک گاؤں میں گئے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے، یہ واٹس ایپ پہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، بڑا اچھا ہے، اس کو لطیفہ لے لیں یا واقعہ لے لیں، جو بھی ہے، لیکن ہے بہت عمدہ، کیونکہ مومن جو کی صفت ہے خذ ما صفا ودع ما قدر، اچھی چیز کو لے لو، بری چیز چھوڑ دو۔ الحکمت دالۃ المؤمن، فرمایا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، اخذہا ہے وجدہا، جہاں پاتا ہے اس کو لے لیتا ہے، تو یہ حکمت کی بات ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں میں مسجد جانے لگا تو مسجد دیر ہوگی، رات کو دن کی بات ہے، چوکیدار بند کر رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا اس کو کیا پتا میں کون ہوں، اندھیرا تھا، ویسے بھی نہیں جانتا تھا، میں اجنبی تھا اس گاؤں میں، تو میں نے کہا میاں میں نے نماز پڑھنی، کہیں گے جاؤ جاؤ وقت پہ آیا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا میاں میں نے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کہا میں نے گھر جانا بھائی، اس نے تالا لگا دیا اور مجھے دھکیل دیا، بلکہ اونچی اونچی باتیں کرتے ہوئے دھکیل کے، مجھے ادھر ادھر ایک آگے پھر سلسلہ تھا مکانوں کا، آگے تھڑے سے بنے ہوئے تھے، میں ایک تھڑے پہ بیٹھ گیا وہاں انتظار میں، چلو پھر نماز پڑھوں کیا کروں۔ پیچھے جو دروازہ تھا کسی کا ہی، دروازہ کھولا، ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میاں تم کون ہو یہاں؟ میں نے کہا میاں تمہیں کیا اس بات سے، میں باہر بیٹھا ہوں۔ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، نام نہیں بتایا میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگے نماز پڑھنی تو اندر آ جاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے یہاں بیٹھنے کا؟ وہ اندر لے گیا، مجھے بیڈ بھی دیا، بستر بھی دیا، کھانا بھی دیا، پانی وغیرہ بھی دیا، سب کچھ۔ میں ذرا لیٹا تو وہ صحن میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بے چینی سے، وہ صاحب خانہ گھر والا جو ٹہل رہا تھا اور کچھ زیر لب پڑھ رہا تھا، مسلسل پڑھ رہا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا میاں آپ کچھ پڑھ رہے ہیں کیا؟ اور بڑی بے چین لگتے ہیں۔ کہنے کہ میری عادت ہے جب میری کوئی دعا اڑ جائے، قبول نہ ہو رہی ہو نا، تو میں استغفر اللہ، استغفار پڑھتا ہوں بڑی کثرت سے، پھر ہو جاتا ہے۔
تو احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے مذاقاً پوچھا کہ اب کون سی دعا اڑی ہوئی ہے آپ کی؟ کہنے لگے میں 3 دن سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے، وہ ہو نہیں رہی۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یوں بازو یوں کر لے، میں نے کہا آؤ گلے لگ جاؤ، میں احمد بن حنبل ہوں، میرا خدا کس طریقے سے مجھے یہاں لے آیا ہے۔ اللہ سنتا ہے، ادعونی استجب لکم فرمایا، اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ فرمایا ہے کہ وہ مضطر جو فریاد کرتا ہے اللہ کے حضور، اس کی فریادوں کو کون پہنچتا ہے؟ وہی ہے۔ اب جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے مانگ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رائیگان جائیں گی ہماری دعا؟ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ کو اللہ سے مانگنا۔ دیکھیے روٹی مانگنا، جب پیسے مانگنا، کپڑا مانگنا، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ کیسی دعا ہے؟ پھر آپ دیکھیں گے یقیناً، یعنی 199 وہ نہیں کر رہا، میں 100/100 کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انسان کا دل لگتا ہے، پھر آگے انسان چلتا ہے، پھر اس کے لیے دعائیں ہیں، حدیثوں میں بھی آتا ہے، اپنی زبان میں بھی انسان دعا کر سکتا ہے۔ ازبز لطیفی دل براؤ در ہر رگو تورم دا، بس اسلام نے کیا خوب فرمایا، تاچو بخود یابم تراؤ، دل خوش تر از مست، اے اللہ اور میرے جسم کے ایک ایک رگ و ریشہ میں داخل ہو جا۔ دعا اب بڑھ رہی ہیں، دعائیں آگے چل رہی ہیں۔ وہ میں نے بتایا نا کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کہتے ہیں میں رات کو عبادت کر رہا تھا، تو 1936 میں ان کا ایک مضمون چھپا تھا الفضل میں، خمخانہ عشق میں ایک رات، اس ٹائٹل کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں میں دعا کر رہا تھا، رات بیت گئی تھی کافی، سامنے سے آواز آئی ہولے سے، کیا چاہتا ہے؟ بس یہ آواز آئی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سر سے لے کر میں پاؤں تک پانی پانی ہو گیا۔ اب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ کیا مانگوں، فرما جو رہے ہیں، دیکھیں نا یہ کیفیت دیکھیں، تو کہتے ہیں مجھے مسیح اسلام کا وہ شعر یاد آیا، اے خداوند من گناہم بخش، سوئے درگاہ خیش راہ بخش، روشنی بخش در دل و جانم، پاک کن ز گناہ پنہان۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اگلا مصرع دیکھیں، روشنی بخش در دل و جان، میرے دل و جان میں روشنی بخش، یعنی ہر قسم کی تاریکی کو، ظلمت کو، کجی کو اے اللہ اپنے نور سے منور کر دے، کیونکہ جہاں نور ہوتا ہے وہاں تاریکی نہیں ٹھہرتی، ظلمت نہیں ٹھہرتی۔ یہاں تک کہ مؤذن نے آ کر اذان دی، اور وہ رات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں وہ پھر بھول نہیں سکتا۔ پھر انسان پر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، نماز کے متعلق قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ فرمایا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، سورہ عنکبوت، کہ نماز کو قائم کرو، چونکہ نماز انسان کو برائیوں سے اور فحشاء سے بچاتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اللہ کو یاد کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب آپ دیکھتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، کروڑوں مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، اور عارف باللہ کی بات ہی اور ہوتی ہے، جو ان راہوں پر چل کر آیا ہوتا ہے نا، وہ حافظ نے کہا ہے کہ
گرت پیر مغاں گویت بمے سجادہ رنگی کن گرت پیر مغاں گویت، کہ کہتے ہیں کہ اگر پیر مغاں یعنی پیر و مرشد یہ کہے کہ اپنے سجادے کو، جائے نماز کو شراب میں رنگ لے تو میاں رنگ لے، کہ سالک بے خبر نہ بوت ز رسم و راہ منزلہ، کیونکہ سلوک کی راہوں پر چلنے والا شخص جو ہے ان راہوں کے نشیب و فراز کو خوب جانتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، حضرت مسیح علیہ السلام وہ عظیم انسان ہے جو ان راہوں پر چل کے ایک مقام ان کو حاصل ہوا۔ فرماتے ہیں انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرح بہتی ہے، اور ما سوی اللہ سے اسے انقطاع تام ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے، جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے، خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام صلاۃ ہے، نماز یعنی۔ پس یہی وہ صلاۃ ہے جو سیئات کو بھسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے، جو سالک کو راستے کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک نور شمع کا کام دیتی ہے، اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خار و خس سے جو اس کی راہ میں ہوتی ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے۔ یہی وہ حالت ہے جبکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ابھی جو میں نے آج پڑھی تھی۔ فرماتے ہیں فحشاء سے کب بچاتی ہے؟ جب انسان کی روح ہمہ نیستی ہو جاتی ہے اور خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی، روح کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ وہ نماز جو ہے، اب کتنے مسلمان ہیں یوں یہ نماز پڑھتے ہیں، ڈھونڈا کر انہیں چراغ رخیز بالے کر۔ آج مسلمان دنیا میں بدنام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نماز نہیں ہے اس میں۔ وہ اپنے خدا سے اصل میں غافل ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے ذہناً وہاں نہیں ہوتا۔ وہ آگے حضور فرما رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہاتھ میں نہیں، اس کے دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوتا ہے، اور یہ درجہ کامل تذلل، کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اسے کیوں کر آ سکتا ہے، اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشاء کی طرف سے اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی، غرض ایک ایسی لذت، ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیوں کر بیان کروں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 105۔ یہ دیکھیں اب نماز کا حضور نے ذکر کیا کہ کیسی نماز فحشاء اور بری چیزوں سے روکتی ہے، وہ یہ نماز ہوتی ہے۔ پس اس لیے میں شروع سے جو عرض کر رہا ہوں، اور یہ حاصل ہو جاتی ہے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مقصد حیات بیان فرما دیا عبادت، اور عبادت کے حسن کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، باقی چیزیں ساری اضافی چیزیں ہیں، اور اسی کے کامل ہونے کے لیے، اس میں رعنائی ڈالنے کے لیے، اس میں حسن ڈالنے کے لیے، اس میں خوبصورتی ڈالنے کے لیے، اس میں لطافت پیدا کرنے کے لیے، جب آپ کی روح اس کے آستانے پر گرتی ہے تو وہ ناکام لوٹے گی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہی اپنے خدام بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ خصوصاً یہ جوانی کی جو عمر ہے، یہ بہترین عمر ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے۔ دیکھیں صحابہ جو تھے وہ ذکر الہی میں ڈوبے رہتے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے اے جی ویلے آندہ کام میں، فارغ آدمی کو کام ہے، یعنی پنجابی کے لفظ بعض اوقات ہوتے،
میں نے کہا پھر سب سے زیادہ ذکر الہی اللہ کا ذکر کرنے والے تو صحابہ تھے نا، سب تو زیادہ ویلے تو وہ سن. لیکن میں اپنے بچوں سے، خدام نوجوانوں سے کہتا ہوں، وہ بھی خدام تھے جو جنگیں لڑتے تھے، بوڑھے تو نہیں جاتے تھے، یعنی طاقتور نوجوان ہی جاتے تھے. لیکن 13-14 سال کے اندر وہی لوگ جن کو آپ ویلے کہتے ہیں آدھی دنیا کو تہہ بالا کر دیا. اس میں کیا شک ہے؟ 13-14 سال ہوتے کیا ایک قوم کے لیے، لیکن آدھی دنیا کو تہہ بالا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذکر کے ظاہری فائدے بھی عطا فرمائے، پھل بھی عطا فرمائے. ایک تو اندرونی طور پر یعنی روحانی طور پر خدا نے ظاہری طور پر بھی عطا فرمایا ان کو، جو کہ خود فرما دیا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو ہم اور بڑھائیں گے، اور دیتے چلے جائیں گے. جو بادشاہ ہے وہ تو پھر جتنے چاہے دے لٹائے، بادشاہ جو ہوا. یہی فاقہ مست ابو ہریرہ دیکھ لیں، ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے فوت نہیں ہونے دیا، بحرین کے گورنر بنائے گئے. فرمائیے آپ ان کو ویلے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی مدائن کے گورنر بنائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اپنے خلافت کے زمانہ میں حج کرنے کے لیے گئے اور دوستوں کے ساتھ باہر نکلے تو باہر سارا صحرا ریگستان تھا، آپ جانتے ہیں. اس وقت ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا، خیریت؟ کہنے لگے میں نے یہ جگہ پہچان لی ہے، اسلام سے پہلے میں اپنے ابو کے ساتھ مل کے یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا. ابو بعض اوقات مجھے گالی گلوچ بھی کر لیتے تھے، چھڑی بھی مار دیتے تھے غصہ سے کہ اونٹ ادھر چلا گیا، اونٹ ادھر چلا گیا. آج خدا نے یہاں کا بادشاہ بنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ہو گئے ہیں. ان کی ہر دھڑکن میں، خون کے ایک ایک ذرہ میں اب خدا داخل ہو گیا ہے اور ہوتا ہے. پھر ہم ظاہری نعمتوں کی طرف، ظاہر ہے کہ جتنا وہ دیتا ہے وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، انسان ہمیشہ یہ کہتا ہے. لیکن زیادہ ہم اسی موضوع کی طرف آتے ہیں، نماز کی طرف، عبادت کی طرف. اور جو لفظ نماز ہے اس کو عربی میں جب ہم صلاۃ کہتے ہیں، اس لفظ کے اندر اس کی حقیقت بھی موجود ہے. آپ لغت دیکھیں تو اس کے معنی جلن کے ہیں، سوزش کے ہیں، حرکت کے ہیں، گدازش کے ہیں. ایک تو ہے نا صلاۃ کے معنی عبادت، نماز جو ہم، ایک اس کے لفظی معنی جتنی میں نے یہ لفظ بتائے سارے اس میں ہے. جب تک دل میں یہ کیفیت یعنی اس کی کیفیت کو لفظ کے اندر سمو دیا ہے، سبحان اللہ، ہمیں ایسی چیز عطا فرمائی ہے. وہ انسان، اس سے بتایا یہ گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کو تم دیکھتے رہو اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرو. وہ ایک آئینہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ وہ ہے. میرے آقا نماز کیسے پڑھتے تھے، میرے آقا دعائیں کیسے کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ایک رات بالکل ہم کٹھے تھے ایک رضائی میں، سردیوں کے دن تھے، تو مجھ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آج کی رات اپنے رب کی عبادت میں گزار لوں. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت کی کیا بات ہے، آپ میرے آقا ہیں، میرے سب کچھ. آپ اٹھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اٹھے، مشکیزہ سے پانی لیا، وضو کیا اور اس کے آستانے پر کھڑے ہو گئے. سجدے میں جاتے تھے یوں لگتے تھے کوئی چادر گری پڑی ہے بس. جیسے میں نے ابھی پڑھ کے سنایا آپ کو کہ انسان کی روح آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح پگھل کر بہہ پڑتی ہے.
ہر ایک کو اپنی بیوی پسند ہے، اس کے ساتھ آئیے وقت گزارنا، یہ اور بات ہے۔ ایک جگہ کہتی ہیں حضرت عائشہ، چونکہ قرب تھا ان کا ہر وقت، کہ میں نے یوں کروٹ بدلا، دیکھا حضور نہیں ہے، تو میں نے دیکھا تو حضور جا رہے ہیں، تو میں دوڑ پڑی پیچھے چپکے سے، سمجھا کہ شاید کسی اور سونگن کے پاس شاید جا رہے ہوں گے، لیکن وہ جنت البقیع قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں گئے اور سجدے میں گر گئے، میں چپکے سے پیچھے کھڑی رہی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے اللہ، میری روح بھی تیرے آگے سجدہ کرتی ہے، میرے جسم کا ایک ایک ذرہ تیرے آگے سجدہ گناہ ہے۔ آگے فرماتی ہیں وَلَهُ صَوْتُ الْمِرْجَلِ، آپ کی چھاتی سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ وہی لفظ صلاۃ کے اندر میں ابھی بتا چکا ہوں، لفظ کے اندر معنی جو ہیں، حرکت کے معنی ہیں، سوزش کے معنی ہیں، گدازش کے معنی ہیں، جلنے کے معنی ہیں۔ تو انسان کی نماز جاتی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے، اللہ کو اللہ سے مانگیں۔ وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سکھایا گیا ہے نا، عظیم الشان بات ہے۔ پھر آپ صلحاء کی، اتقیاء اور اخطاب جو گزرے ہیں، ان کی راہوں پر چلنے کی دعا آپ کرتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں اس کے آستانے پر۔ لازمی بات ہے کہ یہ قبول درگاہ الہی ہوتا ہے۔ حضرت عزدی میں یہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان رات کو اٹھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، غلام رسول، یہ راجی کے صاحب نہیں ہیں، یہ اپنے صوفی بشارت الرحمان صاحب پروفیسر ہوتے تھے کالج میں، ان کے خسر تھے، ان کا نام بھی غلام رسول، یہ میری طرح چھوٹے قد کے تھے، اور یہ پی این تھے، مددگار کارکن جو ہوتا ہے کورٹ میں، یہ فائل جج صاحب کے آگے اٹھا کے رکھنی، فائل اٹھائی رکھی، جج ظاہر انگریز تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ احمدی ہے۔ کوئی بات ہوئی تو اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، غصے میں بھڑک اٹھا، اور اسے غصہ تھا کہ میں احمدی ہوں اور ان کو مسیح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود مانتا ہوں، اس بات میں بڑا غصہ۔ اس نے مسیح موعود علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہا، اور یہاں تک کہا کہ دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے، چند ٹکے لیتے ہو، دمڑیاں لیتے ہو، پیسے لیتے ہو، میں چاہوں تو ابھی تمہیں باہر پھینکوا سکتا ہوں۔ کہتے میں چپ کر کے کھڑا رہا، سنتا رہا۔ ظاہر انگریز اس وقت کتنے تکبر میں تھا، ہندوستان کی بات۔ کہتے میں صحابی ہیں، جب رات کو واپس آیا تو کوئی 3 بجے کے قریب یا 2 بجے قریب مصلی پہ میں کھڑا اور سجدے میں گرا ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ، میرا قصور بتائیں کیا ہے؟ آج جو میری ذلت اور رسوائی ہوئی ہے، اس لیے کہ میں نے تیرے مسیح کو مان لیا ہے۔ اے اللہ، اس انگریز جج کو کسی اور کورٹ میں بھجوا دے۔ میں نے یہ کہہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے میں ابھی سجدے میں تھا، فرمایا غلام رسول تم تہجد نہیں پڑھتے؟ میں نے جب سنا تو کہتے میں نے پنجابی میں کہا، اے تسی میری مان لو، میں تہاڈی مان لینا، آئندہ میں تہجد پڑھا کروں۔ اب مجھے نیند نہ آئے، رات کے 3 بجے ہوئے ہیں، یعنی اگر تہجد نہ پڑھی، سویا رہا تو اللہ کہے کہ اب آج پہلے دن معاہدہ ہوا ہے۔ ساری رات میں تہجد پڑھتا رہا، صبح کی نماز پڑھی، اذان ہوئی، اس کے بعد اٹھا مصلی سے، جا کر دیکھا تو کرسی خالی، انگریز نہیں تھا، وہ جج صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ 1 دن 2 دن کرسی خالی، کس سے میں نے پوچھا کہ وہ جج صاحب نہیں آتے؟ انہوں نے دعا کی تھی نا کہ دوسری کورٹ میں یعنی اللہ اس کی ٹرانسفر کروا دے۔ جب میں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ جج صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ میں نے آ کر پھر سجدے میں دعا کی، یا اللہ اس کو بخار ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، پھر آ جائے گا، آپ اس کی ٹرانسفر کر دیں۔ کچھ دنوں کے بعد جج صاحب کو متعلق اطلاع آئی کہ وہ لندن چلے گئے اور بیمار ہو گئے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں 15 دن کے بعد وہ انگریز مر گیا۔ یہ طبیعت کے مزاحی ہیں، کہتے ہیں میں نے سجدے میں اللہ سے کہا
میں نے کہا تھا کسی کورٹ میں ٹرانسفر کر دے، آپ نے تو بالکل ہی دوسرے جہان میں ٹرانسفر کر دی اس کی۔ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں آج 30 سال گزر گئے ہیں، میں اپنے معاہدے پہ قائم ہوں، ایک دن بھی تہجد کا ناغہ نہیں کیا۔ رسول اسلام کیا خوب فرماتے ہیں، کسی نے یہ پوچھی تھی عاشق سے بات، وہ نسخہ بتا جس سے جاگے تو رات، کہاں نیند جب غم کرے چہرہ زرد۔ سبحان اللہ، کیا کلام ہے۔ کسی نے یہ پوچھی تھی عاشق سے بات، وہ نسخہ بتا جس سے جاگے تو رات، کہاں نیند کی ہے دوا سوز و درد، کہاں نیند جب آنکھیں کریں چہرہ زرد۔ وہ آنکھیں نہیں جو کہ گریہ نہیں، وہ خود دل نہیں جو کہ بریہ نہیں۔ جو آنکھ اشکبار نہیں اپنے رب کی یاد میں، یا وہ دل جو جلتا ہے، وہ دل کیسا ہے؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کے آستانے پر جائے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو مسلم کی ایک روایت شاید پہلے بھی سنائی تھی، ابن عمر کی روایت ہے، یہ حوالہ بھی بتا دوں کہ مسلم شریف میں یہ موجود ہے۔ بعض دوست پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ مسلم شریف میں لکھا ہے، کتاب المساجد میں لکھا ہے، یہ بھی ساتھ بتا دوں یہ روایت جو ہے جو بتانے لگا ہوں۔ ابن عمر کہتے ہیں زور یا عصر کی نماز تھی، کہتے میں نے دیکھا مدینے میں تھوڑے لوگ تھے مسجد اس وقت، کہ ایک اجنبی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے مسلمان، ظاہر نماز پڑھنے آیا ہے، لیکن میں جانتا نہیں تھا، میں نے سمجھ گیا کہ یہ جو ہے مضافات سے آئے، یعنی مدینے کے باہر کسی گاؤں کا ہے۔ حضور نے جب کہا نا اللہ اکبر، تو اس نے آہستہ سے کہا، اور پچھلی صف میں کھڑا، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لگتا ہے شاعرانہ مزاجات بھی کا ردیف ملتا ہے۔ یہ کہا اور کھڑا ہو گیا۔ اب جب نماز ختم ہوئی، حضور نے اشارہ کیا کہ سب بیٹھ جائیں، ہم بیٹھ گئے، وہ آدمی بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا، پیچھے سے کسی نے کہا اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کس نے کہا تھا؟ چپ۔ وہ گھبرا گیا نا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، حضور کہیں ناراض نہ ہو۔ تو حضور کے ناراضگی تو برداشت نہیں ہوتی تھی نا۔ حضور نے پھر دہرائی بات، اس نے سر نیچے کر لیا۔ ابن عمر کہتے ہیں سر بھی نیچے کر لیا اور زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تیسری دفعہ جب فرمایا تو وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، خوشی سے آپ کا چہرہ تمتمایا، تمہیں خوشخبری ہو، طوبی لک بشری لک، جو بھی فرمایا۔ جب تمہاری آواز اوپر آسمان کی طرف اٹھی، کو آسمان کے دروازے ایک ایک کر کے میں نے کھلتے ہوئے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کشفاً دکھائے۔ دیکھیں اب یہ نماز کا آغاز ہے، تو اس لیے میں اپنے عزیزان سے، خدام سے، بچوں سے کہوں گا کہ اللہ کو اللہ سے مانگے اور اس طرح مانگے، یقین جانیے اور کوئی دعا قبول ہو نہ ہو، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مقصد حیات ہے۔ خود خدا نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، فرما دیا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کس نے سکھائی ہے؟ ہم نے خود بنائی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر حکم دیا کہ ہر رکعت میں پڑھنی بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی دعا جو ہے کہیں رد ہو جائے؟ لیکن دل کی گہرائیوں سے روح جب پگھلتی ہے اس کے آستانے پر تو اس کے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ بس یقین جانیے کہ جب انسان کا جسم، جیسے اللہ اکبر کہتا ہے، روح بھی اللہ اکبر کہتی ہے۔ جب انسان کا جسم رکوع میں جاتا ہے تو روح بھی رکوع میں جاتی ہے۔ روح بھی جس طرح انسان سجدے میں جاتا ہے، اس کے آستانے پر اپنا ماتھا رکھ دیتا ہے، بیانی اسی طرح روح بھی اس کے آستانے پر سجدہ کرتی ہے۔ جب روح اور جسم مل جائے گا پھر خیالات منتشر نہیں ہوتے۔ اب اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور پوچھیے، مزید بھی بتایا جا سکتا ہے۔
میرے بارے میں پوچھیں گے تو تو کہے میں قریب ہوں. بالکل. میں ان کی باتوں کو، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. بالکل. 2 سوالات تھے، مطلب کہ قریب کتنا قریب اس میں نے بتایا، اللہ نے خود فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جی. میں اللہ فرما رہے ہیں ہم انسان کی اس کی اپنی جو رگ جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں ہے. چونکہ اللہ مادی چیز نہیں ہے اس لیے ہم مادتاً تو نہیں دکھا سکتے، لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں اس کے اندر ہوں، ہر وقت ہوں. تو اس سے بڑھ کر قرب کیا ہو سکتا ہے کہ میں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. بتا دیا خود. جی اور کوئی بات؟ یا ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب آپ ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم آئے گا. جب آپ چل کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ڈھول کر آئے گا. درست. اور ہم پہلا قدم کس طرح کر سکتے ہیں؟ جو پہلا وہی دعا کا ہی ہے. جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اصل میں یہ کیفیت کی بات ہے، دل کی کیفیت کی بات ہے، آپ کے جذبات کی بات ہے. اللہ انسان کے اندر دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ جب کہہ رہا ہے ایاک نعبد، کیا واقعتاً یہی ہے یا دنیا کے کاروبار ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد؟ نہیں. میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ روح بھی اور جسم بھی، حال اور قال، حال یعنی کیفیت، قال یعنی بات، حال اور قال جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چیز رد نہیں ہوتی. چونکہ اللہ نے خود فرمایا مجھ سے مانگو. ابھی آپ نے آیت بھی پڑھی ہے سورہ بقرہ کی کہ اجیبوا دعوت الداعی. ہم بے شمار کس قدر اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس تھوڑے سے وقت میں ہم مثالیں بھی نہیں دے سکتے، اتنی زیادہ ہے کہ اس نے فریاد سنی. اور کیسے سنی انسان حیران ہوتا ہے. سنتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اس سے مانگا جائے. دیکھ اور کی بات. اکثر یہ بھی ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ ہم سے رہا نہیں جاتا کہ ہم اتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ کے حضور کس چہرے کے ساتھ، یا ہمیں شرم آتی ہے نماز پڑھتے. تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو کبھی بھی اللہ سے دور نہیں جانا چاہیے، خواہ اس سے کیسا گناہ کیوں نہ ہو. جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تب بھی تو اللہ کو پتا ہوتا ہے. پھر بعد میں جی میں اللہ کو جاتے ہوئے شرماتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب میں نے آیت پڑھی ہم نے سورہ عنکبوت کی کہ وہ نماز جس کا مسیح اسلام نے ابھی ذکر کیا جس میں انسان کی روح پگھلتی ہے، میں تو اس کی طرف آپ کو لا رہا ہوں. ایسا انسان جس کی روح اور جسم اس طور پر نماز میں آستانہ الوہیت پر ہوتا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھتا ہے. مسیح اسلام نے بھی ایک جگہ فرمایا کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر خوبی اس میں پائی. ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے. آپ کشتی میں پڑھیں تو صحیح، کیا بات ہے. پس گناہ کا تو تصور ہی نہیں. اگر ہو جائے تو پھر بھی گھبرانا نہیں چاہیے کبھی بھی انسان کو، کیونکہ جس سے آپ مانگنے جا رہے ہیں وہ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. لیکن جب توبہ کریں، غلطی کریں، معافی مانگیں تو دل سے مانگنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ میٹھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں رکھتا دل، جیسے کہتے ہیں دل میں نہیں رکھتا، مٹا دیا تو مٹا دیا. یہ نہیں کہتے کل تو ان کی تاثیر نہیں، کبھی بھی نہیں. پھر دعائیں قبول ہونی شروع ہے. حدیث قرآن کریم میں خود اس کا علاج بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. علاج تو موجود ہے. اگر آپ نے کوئی بھی برائی ہے اس کو چھوڑ کر پھر خدا کی طرف آتے ہیں اور آئندہ عہد کرتے ہیں کہ میں یہ اللہ برائی نہیں کروں گا، تو پھر آپ کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے.
بہت ساری جگہ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات ہیں. فرمایا نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کے خدا کے سامنے پیش کرنا. وہی ابھی جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ گناہ کر لے انسان. فرمایا نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کے خدا کے سامنے پیش کرنا اور اس سے اپنی حاجت روائی چاہنا. کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑے ہونا اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدہ میں گر جانا. اس سے اپنی حاجات کا مانگنا، یہی نماز ہے. ایک سائل کی طرح کبھی اس مسئول کی طرح کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا، پھر اس سے مانگنا. بس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی محبت، اسی کا خوف، اسی کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے. اور یہی دین ہے. پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا؟ وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا. یہ تو دین ہرگز نہیں، یہ سیرت کفار ہے. جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے. جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا؟ فرمائے نماز اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ کی رضا اور اطاعت میں اس حد تک فنا ہو اور یہاں تک کہ دین کو دنیا پر مقدم کر لے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان تک دے دینے اور مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز نماز ہے. مگر جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچے اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھلاتا، اس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال بے اثر رہتی ہیں. فرمایا قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے. ایک ان میں سے دنیا کی جنت اور وہ نماز کی لذت ہے. نماز خانقاہ کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبودیت کو ربوبیت کے ساتھ ایک ابدی تعلق اور کشش ہے. اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھتی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے. جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، اگر ان کے ملاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو. جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پر ہے جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی. جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے، یعنی جانوروں کی طرح ہے. فرمایا استغفار کے یہی معنی ہے کہ موجودہ نور جو خدا تعالیٰ سے حاصل ہوا ہے وہ محفوظ رہے اور زیادہ اور ملے. اس کی تحصیل کے لیے پنجگانہ نماز بھی ہے تاکہ ہر روز دل کھول کر اس روشنی کو خدا سے مانگ لے. جسے بصیرت ہے وہ جانتا ہے کہ نماز ایک معراج ہے اور وہی نماز ہی کی تضرع اور ابتہال سے بھری ہوئی دعا ہے جس سے یہ امراض سے رہائی پا سکتا ہے. فرمایا جب کبھی ایسی حالت ہو کہ انس اور ذوق جو نماز میں آتا تھا وہ جاتا رہا، بعض کو مزہ نہیں آتا، تو چاہیے کہ تھک نہ جاوے. یہ مسیح اسلام دیکھیں طریق بتا رہے ہیں. اور بے حوصلہ ہو کر ہمت نہ ہارے بلکہ بڑی مستعدی کے ساتھ اس گم شدہ متاع کو حاصل کرنے کی فکر کرے. اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، تضرع. بے ذوقی سے ترک نماز ہرگز نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے. جیسے ایک نشہ باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آ جاتا ہے. پس جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور تھکنا مناسب نہیں.
آخر اسی بے ذوقی میں سے ایک ذوق پیدا ہوگا۔ دیکھو پانی کے لیے کس قدر زمین کو کھودنا پڑتا ہے۔ جو لوگ تھک جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، جو تھکتے نہیں وہ آخر نکال ہی لیتے ہیں۔ اس لیے اس ذوق کو حاصل کرنے کے لیے استغفار، کثرت نماز اور دعا اور مستعدی اور صبر کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی بات ہو، ورنہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی نماز عطا فرمائے اور اس کا حقیقی معنوں میں اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے، اس کے آستانے پر جھکنے والے ہوں، یہاں تک کہ ہماری روح اس کے آستانے پر بہہ جائے، پگھل جائے، بہہ جائے، ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے آگے جھکنے والا ہو جائے، اور جب اس کے حضور حاضر ہوں تو سرخ روح ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عظیم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔